الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وعلى عباد الله الصالحين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی ایک آیہ کریمہ اور ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بولنے، آپ کو صحیح طریقہ سے سننے اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا موضوع ملک کو کورونا وائرس کے خطرات جو درپیش ہیں، بلکہ پوری دنیا کو جو اس کے خطرات درپیش ہیں، ان خطرات کے دوران اور ان حالات کے دوران ایک مومن کو کیا حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے اور اسے کس ایمان اور عقیدے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اس پہ ہماری گفتگو ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. آپ کہہ دیجئے ہرگز ہمیں کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر جو اللہ نے لکھ دی ہے. ہوا مولانا، وہ اللہ ہمارا مددگار ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب، اپنے اللہ پر توکل کریں. یاد رکھیں کورونا وائرس کے خدشات اور وہم کی وجہ سے جماعت فرائض واجبات نہیں چھوڑی جا سکتی.
اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، کہ جب دشمن تمہارے سامنے ہو، وہ مسلح ہو، تو اے مومنو جب نماز کا وقت آ جائے تو تم نماز پڑھو، نماز کو فَأَقَمْتَ، تم نماز کو قائم کرو، اور ایک جماعت اس دشمن کے سامنے ہو جائے اور دوسری جماعت امام کے پیچھے نماز پڑھے، تو دشمن مسلح ہو، میدان جنگ ہو، اور یقیناً یہ عمل ہے کہ جب دشمن مسلح ہو تو وہ حملہ بھی کر سکتا ہے، وہ قتل بھی کر سکتا ہے، جب یقیناً یہ عمل ہے تو بھی اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنے اور جماعت کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو ابھی تو کورونے کا ایک وہم ہے، خدشہ ہے، تو اس لیے قرآن نے ہماری یہ رہنمائی کر دی کہ کسی خدشے اور وہم کی وجہ سے یقینی عمل کو نہیں چھوڑا جا سکتا، جماعت فرائض واجبات کو کسی خدشے، شک یا وہم کی وجہ سے ہرگز ترک نہ کیا جائے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ وبائیں، یہ بیماریاں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اس پر قرآن شاہد ہے، دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور سورۃ الروم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ یہ جو خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہوا یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور ان ہی کی وجہ سے ہم انہیں ان گناہوں کا مزہ، سزا چکھاتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ تو یہ حقیقت میں جو بھی وبائیں ہیں، جو بھی بیماریاں ہیں، ان کا جو ظہور ہو رہا ہے یہ ہمارے گناہوں اور ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کسی بھی صورت میں ان عملوں، ان بیماریوں یا ان چیزوں کی وجہ سے جماعت اور فرائض واجبات کو ہرگز ترک نہ کیا جائے گا۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی تقدیر پر ایمان ہے، اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اور اللہ رب العزت نے جو کچھ لکھ دیا، جو ہمارے مقدر میں، ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا، وہ کبھی بھی ٹل نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ تمہیں جو کچھ بھی پہنچتا ہے، جو بھی مصیبت، جو بھی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے اور اٹل حقیقت ہے، اسے کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور سورۃ التوبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ ہرگز نہیں ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی مگر جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ هُوَ مَوْلَانَا، وہی اللہ
ہمارا مددگار ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب پر توکل کریں، اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ اب یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ اس دنیا میں یہ وبا پھیلی ہے، بہت دفعہ پہلے بھی پھیل چکی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں یہ حکم دے دیا کہ طاعون جیسی کوئی بیماری پھیلے تو اس علاقے میں مت جاؤ، اور وہاں کے رہنے والے لوگ بھی باہر مت نکلو، دوسرے علاقوں کی طرف مت ہجرت کرو۔ لیکن کبھی بھی کسی نے نماز، فرائض، واجبات یا جمعہ اور جماعت کو ترک کرنے کا حکم نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں طاعون کی بیماری آئی اور بڑی شدید بیماری آئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجلہ صحابہ سے مشاورت کی، ان کو اکٹھا کیا، تو ان میں سے کسی صحابی نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ جمعہ اور جماعت یا فرائض اور واجبات کو ترک دیا جائے، بلکہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب ہمارے دور میں کوئی ایسی وبا آ جاتی تو ہم بوڑھے، نوجوان، بچے، عورتیں اللہ کے گھر میں اپنا زیادہ وقت گزارتے تھے۔ کائنات میں اللہ کی زمین میں سب سے افضل ترین جگہ اللہ کی مساجد ہے۔ جب بھی زمین پر کوئی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، برکت نازل ہوتی ہے، تو وہ اللہ کی زمین میں اللہ کی مسجدوں پر ہوتی ہے۔ یہ شفا کی جگہ ہے، برکتوں کی جگہ ہے۔ اور یاد رکھیں، موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورہ آل عمران میں فرمایا، قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اچھا ہوا ہم میدان جنگ میں نہ گئے، ہم بھی جو مقتول ہوئے ان مقتولوں کی طرح قتل ہو جاتے، تو میرے رب نے ان کا یہ مفروضہ ختم کر دیا، فرما دیا اگر تمہارے مقدر میں یہ قتل لکھا ہوا ہوتا، تمہارا قتل ہونا لکھا ہوا ہوتا، تو تم اپنی خوابگاہوں میں بستروں پر بھی ہوتے، تب بھی اللہ کا حکم تمہارے اوپر طاری ہو جاتا۔ اور اسی طرح سورۃ النساء میں رب العزت نے فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ دبوچے گی، اگرچہ تم مضبوط ترین قلعوں میں بھی بند۔ اور اسی طرح میرے رب نے فرما دیا، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، موت کا ایک وقت مقرر ہے، اذا جاء اجلهم، جب وہ موت آئے گی تو موت کا ایک وقت مقرر ہے، نہ تو ایک لمحہ وہ وقت سے پہلے آ سکتی ہے، مقدم ہو سکتی ہے، اور نہ مؤخر ہو سکتی ہے۔ اللہ نے موت کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس لیے موت یہ قتل حقیقت ہے، مرنا ہے۔ بے نمازی ہو کر مرے کوئی، بدعقیدہ ہو کر مرے کوئی، یہ ہم گوارا نہیں کر سکتے، علماء یہ گوارا نہیں کر سکتے۔ منبر اور محراب سے ایسی آواز اٹھے گی جو تمہارے عقیدے کو بچائے گی، جو تمہارے ایمان کو بچائے گی۔ اگر نماز کی طرف آتے ہوئے مسجد میں رکے ہوئے موت آ جائے تو یہ شہادت کی موت ہے، یہ حدیث شریف میں ہے
کہ جو شخص جس حال میں مرے گا قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک شخص گھر سے نکلے، نماز کے لیے نکلے، اللہ کے گھر کی عزت اور فضیلت اور اس کی طرف سفر کر رہا ہو، ٹریول کر رہا ہو، اسے موت آ جائے، قیامت کے دن جب اٹھے تو اس حالت میں اٹھے کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف جائے، نماز میں اسے موت آئے، قیام ہو، رکوع ہو، سجود ہو، تشہد ہو، تو قیامت کے دن جب وہ اٹھے تو اس حالت میں اٹھے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو۔ اس سے بڑی اور کیا سعادت ہے اور کیا عظمت ہے۔ اور یاد رکھیں، مساجد سے دور ہونا، اللہ کے ذکر سے دور ہونا، اللہ کی نماز، جمعے اور جماعت، فرائض اور واجبات سے دور ہونے میں کسی بیماری کی شفا نہیں۔ آج دن تک کسی بھی مسلم، نان مسلم، غیر مسلم ڈاکٹر نے بھی یہ دعا تجویز نہیں کی، یہ طریقہ تجویز نہیں کیا کہ جی جمعہ جماعت، فرائض واجبات، نماز پڑھنے یا قیام رکوع سجود کرنے میں بیماری ہے۔ اس میں شفا ہے، اس میں شفا ہے۔ اس لیے مساجد کو مت غیر آباد کرو۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ موقع بحال کے مطابق تدبیر اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر دور میں موقع بحال کے مطابق تدبیر اختیار کی، چاہے وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، میدان جنگ میں ہو یا حالت امن میں ہو۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ہر موقع پر تدابیر، اچھی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے تدبیر یہ توکل کے خلاف نہیں۔ یاد رکھیں، جو ڈاکٹر ہیں ان کی تجویز پہ عمل کیا جائے، جو اس شعبے کے ماہر۔ ہمارا میڈیا اس معاملے میں انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ شعبہ ٹوٹلی ڈاکٹرز کا ہے، تو جتنے بھی ٹیبل ٹاک ہو رہے ہیں ان پہ صحافیوں کو بلایا جا رہا ہے؟ نہیں، صحافیوں کا یہ میدان نہیں۔ ہر ایک شعبے کا الگ ایکسپرٹ ہے، اس لیے جو لوگ جس شعبے کے ایکسپرٹ ہیں ان کو بلایا جائے، وہ آ کر اس قوم کو، اس امت کو، اپنی ملک کو، اپنے عوام کو رہنمائی کریں۔ اور اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں، جو میں کئی دنوں سے بلکہ کئی ہفتوں سے آپ لوگوں کی خدمت میں الفاظاً، تحریراً، تقریراً پیش کر چکا ہوں، آپ خود بھی اس کو پڑھیں اور دوسروں کو پڑھیں۔ جہاں تک ممکن ہے ہمارے بزرگوں نے جیت العلماء نے ہماری رہنمائی فرما دی اور احتیاطیں بھی بتا دی۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے جب کرونا وائرس کا حملہ شروع ہوا تو فوراً جتنے بھی دینی مدارس ہیں ان کو بند کرنے کا حکم دیا۔ یہ احتیاط ہے۔ لیکن جب آپ سے سوال کیا گیا کہ جمعہ اور جماعت، تو آپ نے فرمایا اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ مسلمان اتنا کمزور تو نہیں ہے، اس کا عقیدہ اتنا کمزور تو نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل کرے۔ ہماری مساجد شفا کی جگہ ہیں، برکتوں کی جگہ ہیں، اللہ کی رحمتوں کی جگہ ہیں۔ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن اللہ کے گھر کو غیر آباد نہیں کر سکتے۔ اور میرے رب نے قرآن میں فرما دیا، مولانا ہوا مولانا۔ اے لوگو، اے میری مخلوق سن لے،
میں تمہارا مددگار ہوں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ مجھ ہی پر توکل کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی کو تکلیف میں دیکھو تو یہ دعا پڑھو, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے, تو نے مجھے اس بیماری سے عافیت دی جس میں تو نے انہوں کو دوسروں کو مبتلا کیا, اور مجھے اپنی مخلوق میں سے بہتوں سے فضیلت عطا. اسی طرح ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام صبح اور شام کو اس کو پڑھتے تھے, اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت. اے اللہ تو میرے بدن میں سلامتی نازل فرما, اے اللہ تو میری سماعت میں سلامتی نازل فرما, اے اللہ تو میری بصارت میں سلامتی عطا فرما, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس لیے یہ دعائیں ہمیں مانگنا چاہیے اور ان دعاؤں پر ہمیں توکل کرنا چاہیے. نبی مکرم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, اور مومن اس کا سب سے بڑا ہتھیار وہ یقین ہے. آپ جو بھی عمل کریں, جو بھی دعا کریں, یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور جس طرح کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ جو وبائیں ہیں, بیماریاں ہیں, ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے. اس لیے توبہ استغفار کو لازمی کریں. اب انسان کا کپڑا میلا ہو تو میلے کپڑے کو خوشبو لگانے سے زیادہ دھونا چاہیے. میلے کپڑے کو خوشبو لگانے کی بجائے اسے صابن کی دھونے کی ضرورت ہے. ہمیں بھی توبہ استغفار کی ضرورت ہے. ہر روز صبح اٹھ کر 2 رکعت نماز یہ ضرور صلاۃ التوبہ پڑھیں اور کثرت سے استغفار کریں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, استغفروا ربکم انہ کان غفارا, تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو, میں تمہیں بخش دوں گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, اور تمہارے اوپر میں موسلا دھار بارشیں کروں گا جن بارشوں سے تمہیں نفع ہوگا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور میں تمہاری مدد کروں گا مال سے, بیٹوں سے, اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بہا دوں. تو اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے, اس لیے کثرت سے استغفار کریں. اور یاد رکھیں, میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں اس وقت, امت مسلمہ پر سب سے بڑا جو امتحان ہے وہ اس کے عقیدے کا ہے, ایمان کا ہے. آپ جتنے بھی لوگ میری یہ بات سن رہے ہو, آپ پر یہ لازم ہے اور میری ریکویسٹ ہے کہ امت مسلمہ کی بدعقیدگی کو ختم کرو. جہاں تک آپ جن لوگوں کے ساتھ نشست برخاست کرتے ان کی بدعقیدگی کو ختم کرو. لوگ کورونا وائرس کے ڈر کی وجہ سے خدا کو بھول بیٹھے, خدا کو چھوڑ بیٹھے, اسلام کے شاعر کو
نبی مکرم علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جنہوں نے کلمہ پڑھا, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, ہم لوگ بدعقیدہ ہو کر, بے ایمان ہو کر مر جائیں. یہ وقت ہے ہمارے ایمان کا, بہت بڑے امتحان کا وقت ہے. اس کو معمولی مت سمجھو. لوگوں میں اللہ پر کامل توکل اور اللہ پر کامل یقین کا ایمان پیدا کرو. اس وقت سب سے بڑی جدوجہد اور جہاد لوگوں کے اندر اللہ پر ایمان کو غالب اور یقیناً نافذ کرنے کا ہوگا. کوئی ایسی کمزور بات مت کرو جس سے دوسرے لوگوں کے عقیدہ متزلزل ہو, کمزوری سامنے آئے. احتیاط کریں, لیکن ساتھ یہ بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا قرآن پر ایمان ہے, احادیث پر ایمان ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں بہت ساری ایسی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ غیر مسلم قرآن کی طرف لوٹ آ رہے, غیر مسلم بھی اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھول کر دور چلے جائیں, پھر واپسی کا رستہ نہ ملے اور دوسرے آ جائیں. اس لیے آخر لوگوں نے یہیں پہ آنا ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ کی اس آیت پر ہم نے کامل ایمان رکھنا ہے اور اس کو آج سے اپنے مشن میں شامل کر لو. ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر اس پر انہوں نے استقامت دکھائی, مستقیم ہو گئے, تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ رب العزت نے ان کی مدد کے لیے اپنے فرشتوں کو نازل فرمایا. لا تخافوا ولا تحزنوا, اور اللہ نے یہ بھی مجدہ سنا دیا کہ تم خوف بھی نہ کھاؤ, غم بھی نہ کھاؤ. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي, اور تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے, كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, جس کا تم سے وعدہ ہے. انشاءاللہ اللہ پر ہمارا کامل یقین ہے, وہی ہمارا مسبب الاسباب ہے. اسباب کو ہم اختیار کریں گے, لیکن یقین اور عقیدہ مسبب الاسباب پر ہے. اسباب کو بھی اختیار کرنا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. تو یہ تدابیر, اسباب کو اختیار کرنا, یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. ان کو بھی اختیار کریں, لیکن یقین عقیدہ صرف اللہ پر, مسبب الاسباب پر. وہ مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے, سنت